جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارتی جاسوس دہشت گرد کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھارت کا کس رویے کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تیسری بار قونصل رسائی کی پیشکش کی گئی ہے جو بھارت نے مسترد کی ہے، اور یہ سب آج بھی جو ہے وہ عائشہ فاروقی صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جناب ہم نے تو ان کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ جی وکیل بھی ان کو فراہم کیا جائے، ان کو دفاع کا موقع دینا چاہیے۔ آخر کلبھوشن کے معاملے پر پاکستان کا سٹینس تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن بھارت جو ہے یہ ہتھ کنڈے اختیار کر کے چاہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرانی ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اسپائن میں کوئی جورسڈکشن نہیں تھی۔ اچھا، پاکستان شوڈ ہیو ریفیوزڈ۔ جب وہاں پہ ہم جانے سے انکار کرتے تھے تو آپ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو، آپ کہہ دیتے کہ اس بھائی دیکھیں نا، جنگ تو نہیں ہو رہی، ایک آدمی کو آپ نے جاسوسی کے دوران پکڑا ہے، اس کا ثبوت اور مانا ہے اس نے، نہ بھی مانا ہو، ایک آدمی کو آپ پکڑ لیتے ہیں، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ کیا مطلب ہے اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گی؟ ہی از اے ٹریسپاسر ان یور کنٹری۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جب آپ کسی کے گھر میں گھسے ہوں اور آپ کو پکڑا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چور نہیں ہوں۔ یہ ایک بذات خود ایک ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اوریا مقبول جان کے گھر موجود تھا، صحیح کیا کرنے آئے تھے یہ مجھے بتاؤ۔ اب آپ لاکھ کہیں گے جی مجھے بلایا تھا، مجھے کھانے پہ تھا، یہ ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے آپ اس کی سراؤنڈنگ آپ انڈیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر کا تو پتہ ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک انڈین پاکستان آتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے، اور دنیا پوری میں ہوتا ہے ٹریس پاس نہ بھی ہو تو کیا ہر ٹریس پاسر کا کیس انڈین کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب ہوا یہ ہے کہ اس نے جب فیصلہ کیا ہے تو فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی پلی کو تو ریجیکٹ کر دیا، لیکن جو آئی سی سی کورٹ آف جسٹس تھا نا ہیگ، انہوں نے کہا کہ effective review and reconsideration of the conviction and the sentence of the Kulbhushan Sudhir Yadav، ٹھیک ہے، the Pakistan and India are the signatories of the Vienna Convention, a continued stay of the execution کا اس نے یہ کہا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ نا ریویو سارا کچھ کو پورا کورٹ آف لا کے اندر اس کو پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی مزہ، حضرت عمر کے زمانے کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا کون سا تھا جس کو حضرت عمر نے اس کو حکم دے دیا تھا کسی پھانسی کا قتل کرنے کا، تو اس نے کہا کو خواہش تو میں پانی کا گلاس منگوانا، تو پانی کا گلاس ان کو منگایا گیا، تو جب تک پیر انہوں نے مجھے قتل نہیں کرتا تو عمر نے وعدہ کر لیا، تو انہوں نے پانی ایسے زمین میں پھینک دی، اب میں نے پانی پینا، یہ والا ہی پانی پینا تھا۔ یہی کیفیت انڈیا کر رہا ہے اس وقت کہ ریویو مت ہونے دو، اگر ریویو ہو گیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی، تو انہوں نے کلبھوشن کو بھی چابی دی ہوئی ہے کہ ریویو مت ہونے دو، خود بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے، تاکہ کل کو ہم ایک پلی لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکے۔ دیکھیں نا، یہ فکرہ سن لیں نا اس پہ، ہمارے لوگ پوری میں وہی کہہ رہا تھا اسمبلی میں دونوں طرف تقریریں ہو رہی، پرسا کوئی نہیں جا کے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے، وکیل رکھا، چلو اس کے باوجود آپ بہتر پوزیشن میں واپس آئے۔ انڈیا کی پلی نہیں مانی گئی، انڈیا کی پلی مانی جاتی تو ایکسس مل جاتی، انہوں نے یہ کہا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایکسس تو نہیں ملی، ٹھیک ہے، آپ کی بات مانی گئی۔ ظاہر بات ہے کل کو امریکہ کے اندر بھی دیکھو کسی نے پکڑے جانا ہے نا، کسی نے یورپ میں انگلینڈ میں بھی پکڑے جانا، تو یہ ٹریبونل ہوتے ہیں آرڈرڈ این افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آف دا کنوکشن اینڈ سینٹر۔ اب افیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا اوپن ایسی چیز، اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ نارملی آج جو ایک سوال ہمارے یہاں اور بھی اٹھا تھا کہ یہ ملٹری لا میں امینڈمنٹ، ایسا نہیں ہوتا، جو سپریم کورٹ ہے اس کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ کسی بھی طور پر اس کو ایک ہیومن رائٹ ایشو کے تحت 194 کے تحت کیسے بھی اس کی جورسڈکشن بڑی انلارج، ایون ہائی کورٹ کی بڑی، وہ بھی بلا سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے روز کئی جہاں پر ریویو ہوا کرتے تھے کئی چیز، تو اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی یہ ہے اور انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا، تبھی اس کو کہا کہ میں نے ریویو نہیں کروں۔ اس کا ایک حل ہوتا ہے، ایک لا میں کانسیپٹ ہے ایمس کیوری۔ ایمس کیوری کہتے ہیں وہ وکیل
جو کہ مطلب میں وکیل افورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے وکیل دیا جائے، وہ اس طرح کی چیز. اب اس پہ پاکستان کو چاہیے کہ ایم ایس کیوری جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل لے لے. کتنا خرچہ ہو جائے، اتنے خرچے نیب کے اتنے خرچے ہو رہے ہیں، تو ایک اس کے لیے وہ کوئی انٹرنیشنل بہت بڑا لائر جو ہے وہ لے. لیکن اس کے اندر ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ کیس جتنے کو اللہ پہنچا دے. کوئی چکر بظاہر بات ہے، ہمارے یہاں مروب بھی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن لے بھی لے تو پتہ جیتنے والی بات ہی کوئی نہیں. دیکھیں کلبھوشن جو ہے نا، اس نے ایک چیز مانی ہے، وہ زیادہ کورٹ آف لاء میں جا کے ریٹریکٹ کر جاتا ہے. لیکن ریٹریکٹ کر بھی جائے، کچھ بھی کر جائے، ایک چیز تو اس پہ ثابت ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ یہاں موجود تھا، اور وہ جو تھا ہی واز ٹریسپاسر. وہ ایک ملک کے اندر بغیر کسی ویزا کے، بغیر کسی ویلڈ ڈاکومنٹ کے ایسے، جو کہ جرم ہے. اس جرم کے اوپر بھی اس کو کئی سالوں تک رکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان جاسوسوں کو عموماً پھانسی کی سزا دی نہیں جاتی، اعلان کیے جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بڑی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. یہ کل کو کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ کو کچھ پرزنرز ایکسچینج کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، کسی پانی کے مسئلے میں نیگوشیٹ کرنا پڑ جائے کئی جگہ، تو یہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر کے اندر ایک پریشر کریٹ کر سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جو مرضی لے لو، عافیہ صدیقی کو لے آؤ مفت میں. حالانکہ وہ عافیہ صدیقی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. لیکن جب آپ ایک انڈین سرونگ، تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب آپ آفر کرتے ہیں اس کو لے لو اور ہمیں یہ شرائط مان لو، تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈین سپائز، وہ جاسوس جو انڈیا کے پے رول پہ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جان خطرے میں ڈال کے کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ گیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اگر یہ نہیں مان رہے تو ہم کیوں نوکری کریں. تو ان کے اندر جو ایک ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے، جو morale ختم ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ کلبھوشن کی پھانسی سے وہ اچیومنٹ حاصل نہیں ہو سکتی. بے شک کہ اگر آپ نے کیا دیا انڈیا نے، جیسے آج تو اس وقت انڈیا نے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اور ڈرامہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر یہ ریویو جو ہے اوپن کورٹ ریویو نہ ہونے پائے. اور اگر اوپن ریکنسلیشن ہو گئی یا ریویو ہو گیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دوبارہ بات نہیں بیٹھتی ہوتی نا، بار بار تو نہیں بیٹھتی. زیادہ وہ یہی کریں گے. ایک جج کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ جس کو انہوں نے کہا تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کو آپ ریویو کر سکتا ہے، جا کے دیکھ سکتا ہے. کوئی ایک اس کی ذمہ داری بھی لی ہوئی، ابھی اس وقت اس میں ہے نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ اصل مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے جو اس ایشو کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ مودی کا یار تو فلانا یار تو یہ، پہلے بھی سیاست غلط ہوئی، اب بھی سیاست غلط ہوئی، ہر وقت سیاست غلط ہوتی ہے. دیکھیں ایک بندے کو آپ نے پکڑ لیا، نواز شریف میں ہمت تھی اس کو چھڑا سکتا. وہ تو کہہ رہے تھے جناب کلبھوشن کا نام ہی نہیں لیا نواز شریف نے نیو یارک جا کے، تو فلانے نے لیا، مسئلہ سر یہ عمران خان نے بھی نہیں لیا، کسی نے بھی نہیں، کوئی نہیں لے. سب مطلب یہ ہے کہ پھر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ یہی زیادتی ہے. اس کو مودی کا یار، اس کو فلانے کا یار، انگریزی کا محاورہ ہے، کب تک یہ چلتا رہے گا کہ ہینگ دا ڈاگ بٹ ڈونٹ گیو اٹ بیک. اب مجھے بلاول کی باتیں عجیب و غریب، یہ فلاں وہ، بھائی اس ملک پہ رحم کرو اور اس ملک پہ ترس کھاؤ خدا کے لیے یار. ایک سیریس گفتگو کسی معاملے میں تو سیریس ہو جاؤ. جنگ آپ کے دستک دے رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جنگ دستک دے رہی ہے. پوری دنیا کے اخبار بڑے پڑے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ چل جائے کہ اچانک اتنے ساری ویپنری اکٹھی ہو گئی ہے، جنگ ہونے والی ہے، ایسا آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے مشاہد حسین صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ جس دن پہلا بحری بیڑا موو کیا تھا ایران میں، اور ہم نے پروگرام کیا تھا کہ یہ ایران میں نہیں آ رہا، یہ چین کے لیے آ رہا ہے، اور واقعی وہاں پہنچ گیا. تو عمران صاحب نے کہا تھا میں ابھی چائنا سے آیا ہوں، پریزیڈنٹ جی جو ہے یہ وہاں گیا تھا جہاں پہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا، پورے تیاری کرنے کے لیے ان کو تقریر کی، اور کہتے تھے کہ پورے اس وقت چین میں صرف جنگی ترانے گائے ٹی وی پہ نچے ہوتے ہیں، جنگی ڈرامے نچے ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ تو تیاری کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ چین کر رہا ہے، خیر لڑے گا ہماری طرف. لداخ میں لڑا چین، خوش ہم ہو رہے. سر میں آپ کو آخری بات، جس وقت جنگ چل رہی تھی نا، تو جوش ملی بازی نے ایک ترانہ لکھا تھا جرمن کے حق میں کہ اے جرمن کے طیاروں، اگر تم لندن پتن جاؤ میری جانب سے دو بم پھینک کے آنا. ہماری طرف سے بھی یہ، ہماری طرف سے چین جو ہے وہ، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں اس کا، ہم چین کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ کشمیر بھی فتح ہوگا اس جنگ کے اندر. یہ لکھ لیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے جو بائیڈن کا، اور آپ کو ملوائیں گے ایک مسلمان بل گیٹس سے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا.